السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے معاشرے میں استخارے کے تعلق سے بہت سی غیر شرعی صورتیں رائج ہیں۔ مثلاً ہمارے ہاں ایک صورت جو کہ غیر شرعی ہے، باطل ہے، وہ ہے استخارہ سینٹر، کہ لوگ دوسروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے مال اور ان کی جان پر حملہ کرتے ہیں، اور استخارہ سینٹر کے نام سے باقاعدہ انہوں نے سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور ان کی فیس مقرر ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اسپیشلسٹ بچوں کا یا بڑوں کا، اسی انداز سے استخارہ اسپیشلسٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ باقاعدہ فیس لیتا ہے اور فیس لینے کے بعد وہ لوگوں کے لیے استخارہ کرتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ٹی وی چینل موجود ہے کہ جس میں لوگ سوال کرتے ہیں حضرت ہمارا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ صاحب جو ہے مراقبے میں جا کر کچھ دیر سر جھکا کر پھر وہ کہتے ہیں یہ آپ کا فلاں کام ہو جائے گا یا فلاں کام نہیں ہوگا۔ یہ استخارہ سینٹر ہے جو کہ سراسر باطل ہے، غیر شرعی ہے، چونکہ استخارہ انسان کو ہمیشہ خود کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام ہو تو خود استخارہ کرے۔ استخارہ کسی سے کروانا نہیں چاہیے، خود انسان کو استخارہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنا اخلاص آپ کے دل میں اپنے لیے ہوگا، کسی اور کے دل میں اتنا اخلاص نہیں آ سکتا۔ لہذا استخارہ سینٹر کے نام سے جو یہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ غیر شرعی ہیں، یہ باطل ہیں۔ نمبر 2، ہمارے ایک اور بھی غیر شرعی صورت ہے استخارے کے حوالے سے، وہ ہے استخارہ اور قرآن مجید۔ یہ کوئی بھی شخص قرآن مجید کا کوئی بھی مقام کھول لیتا ہے، صفحہ کھول لیتا ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے وہ اس کو پڑھتا ہے اور اس سے خود ساختہ مفہوم کشیدہ کر کے وہ فیصلہ کرتا ہے یہ کام تمہارے لیے بہتر ہوگا یا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ یہ صورت بھی غیر شرعی ہے، باطل ہے۔ اور نمبر 3، استخارے کی شکل یہ ہے جو کہ غیر شرعی ہے، استخارہ اور تسبیح، کہ حضرت کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، وہ ایک ایک دانہ گراتے ہیں، ایک دانے پہ ہاں بولتے ہیں اور ایک میں نہ بولتے ہیں، آخری دانے پر جو بھی ہو، ہاں ہو یا نہ ہو، تو اس پر اس نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا یا آپ کا کام نہیں ہوگا۔ یہ صورت بھی غیر شرعی ہے اور یہ باطل ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ استخارہ اور تیر، کہ لوگ تیروں کے ذریعے بھی اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے، یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، یہ بھی غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ استخارے کے نام پر جادو کا عمل کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے استخارہ کروانے کے لیے، وہ اس سے اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، باپ کا نام پوچھتا ہے، حالانکہ یہ جادو ہے، اس کا تعلق استخارے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ 5 صورتیں ہیں جو غیر شرعی ہیں، باطل ہیں، اسلام ان کا وجود نہیں ہے۔ یاد رکھیں استخارہ انسان کو ہمیشہ خود کرنا چاہیے۔ ہاں کسی کے لیے اگر استخارہ کرنا ہو تو اس کی ایک شرط ہے کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں دوسرے انسان کا اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ہو تو پھر آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ انسان باپ ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے استخارہ کرنا ہے، اب یہاں پر بیٹی بھی استخارہ کر سکتی ہے، باپ بھی استخارہ کر سکتا ہے، کیونکہ باپ کا تعلق ہے بیٹی کے ساتھ۔ تو اگر تعلق ہو، واسطہ ہو، تو پھر انسان کسی کے لیے کر سکتا ہے، اگر تعلق نہ ہو تو پھر انسان کو استخارہ خود کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور سے استخارہ کروانا ثابت نہیں ہے۔ استخارے کے تعلق سے ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ استخارہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں اس کا نتیجہ نظر آ جائے گا، اس لیے وہ آرام بھی کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، یا بعض لوگ استخارہ رات کو کرتے ہیں تاکہ ہم سو جائیں اور ہمیں خواب کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں استخارے کا نتیجہ خواب کے ذریعے نہیں آتا ہے۔ استخارے کا نتیجہ کیسے انسان کو معلوم ہوگا؟ کہ جب انسان استخارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ چیز ڈال دے گا، اطمینان ڈال دے گا، اس کا شرح صدر ہو جائے گا، اور یہ ممکن ہے خواب کے ذریعے اللہ دکھا دے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دلی تسلی دے دے کہ استخارہ کرنے کے بعد انسان اس کام کو شروع کر دے۔ اگر دل مطمئن ہے انسان کام کرتا چلا جائے، اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا انسان کام چھوڑ دے۔ تو دل کا اطمینان اور دل کا عدم اطمینان
یہ استخارے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خواب کے ذریعے کبھی بھی انسان کو استخارے کا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کو خواب میں نظر آ جائے تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ نے یہ کہا ہو، یہ تعلیم دی ہو کہ آپ جو استخارہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو خواب میں نظر آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے جو شعبدہ باز ہیں یا جو پروپگنڈا کرنے والے ہیں، چرب زبان ہیں، وہ اس انداز سے لوگوں کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور یہی باور کرواتے ہیں کہ آپ کے خواب کے اندر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، خواب کے ذریعے کبھی بھی انسان کو استخارے کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت میں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔